یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا نورانی شجر نسب 29 باتوں سے حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ آل نبی اولاد علی ہیں، آپ اولاد حسین وارث فاطمہ اور جانشین علی ہیں۔ آپ پہلی رمضان المبارک 1238 ہجری کو دیواں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے مورث اعلیٰ سید اشرف ابی طالب نیشاپوری سعادت کاظمی تھے، جو میں اہل و عیال 5ویں صدی ہجری میں ہندوستان کی سرزمین لاہور پر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری بھی تھے، جو لاہور میں سکونت اختیار کیا۔ حضرت سید اشرف ابی طالب میں اہل و عیال لاہور سے دلی ہوتے ہوئے کنتور بارہ بنکی یوپی میں تشریف لائے اور ایک موضع رسول پور آباد کیا، جہاں آپ کی 9 پشت سکونت پذیر رہی۔ حضرت سید عبدالاحد علیہ الرحمہ رسول پور سے دیوا شریف چلے آئے اور یہاں سکونت اختیار کیا۔ 1728 ہجری میں حضرت سید عبدالاحد علیہ الرحمہ کے وہاں ایک فرزند پیدا ہوا، جن کا نام سید احمد رکھا گیا۔ ان کے صاحبزادے سید کرم اللہ تھے، جن کے 3 فرزند ہوئے: سید سلامت علی، سید بشارت علی، سید شیر علی۔ سرکار وارث پاک کی ولادت سے ایک مدت دراز پہلے بانسا شریف میں اپنے وقت کے کتب حضرت شاہ عبدالرزاق شاہ بانسوی دیواں شریف کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ کسی کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، ادھر سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا، جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی۔ یہ آفتاب ہمیں میں سے ہوگا، اس کے طلوع ہونے میں ابھی بڑا وقت ہے۔ اس واقعے کے عرصہ دراز کے بعد اپنے وقت کے بڑے صاحب کمال بزرگ حضرت میراں سید احمد اپنے یاران طریقت کے ساتھ دیواں شریف میں ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک فقیر روشن ضمیر کا گزر ہوا۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ میراں سید احمد مبارک ہو، تمہارے 5ویں پشت میں ایک آفتاب ولایت طلوع ہوگا، جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے۔ دیگر بزرگان دین نے آپ کی پیدائش کی بشارتیں دی ہیں۔ آپ کی عمر قریب 2 سال تھی کہ شفیق باپ حضرت سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی ماں حضرت سیدہ سکینہ عرف چاند بی بی علیہ الرحمہ بھی وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد دادی صاحبہ سیدہ حیات النساء علیہ الرحمہ نے آپ کی کفالت کرنا شروع کی۔ آپ نے 2 سال کے اندر پورا کلام پاک حفظ فرما لیا اور کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھیں۔ آپ کے استاد محترم علامہ امام علی صاحب آپ کی تعظیم بجا لاتے، آپ روکتے تو آپ فرماتے، صاحبزادے میں تو ظاہری علوم کا استاد ہوں، مگر تم خلق خدا کو باطنی علوم سے مالا مال کرو گے۔ جب آپ کی عمر قریب 8 سال کی ہوئی تو دادی جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کی ہمشیرہ سیدہ رحیم النساء اور آپ کے بہنوئی سید خادم علی شاہ علیہ الرحمہ نے کی۔ ایک دن حضرت سید خادم علی شاہ علیہ الرحمہ کی عیادت کے لیے کتب وقت حضرت حافظ اکبر شاہ صاحب مدنی تشریف لائے۔ ایک نظر جو مٹھن میاں پر پڑی تو جھومنے لگے، پھر اٹھے، آنکھوں کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا،
اگر آسمان 1000 بار چکر کاٹے اور زمین تا قیامت گردش کرے تب بھی ایسا پاک باطن اور نیک خصلت انسان پیدا نہ ہوگا۔ یہ لڑکا انسان کے قالب میں فرشتہ ہے اور جسم خاکی میں سراپا نور احمد ہے۔ جس سال حضور سید خادم علی شاہ نے وصال کیا اسی سال آپ کی دستار خلافت ہوئی اور اسی سال آپ پہلے سفر حج کے لیے ہندوستان سے سرزمین مکہ عرب تشریف لے گئے اور پہلی رمضان المبارک سن 1253 ہجری میں احرام باندھا تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس ہی ترک فرما دیا اور ساری زندگی احرام کی وضع میں بسر کی۔ دوران سفر آپ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت علی شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو ابو ترابی اثر سے زندگی بھر کے لیے فرش خاک کو اپنا بستر بنا لیا اور کربلا معلیٰ پہنچے تو تشنہ لب شہیدوں کے غم میں ہمیشہ کے لیے بھوک پیاس کو اپنا توشہ بنا لیا۔ روزے تو شروع سے رکھتے تھے مگر مسلسل 7 روز تک افطار نہ فرماتے تھے۔ آپ کی خدا نما صورت جس نے ایک بار دیکھا وہ ہمیشہ کے لیے فریفتہ ہو گیا۔ عرب کی سیاحت کے دوران خود ہی اہل عرب آپ کے مرید ہوئے۔ جب سیر کرتے ہوئے ترکی پہنچے تو سلطان عبد المجید خاں میں اہل و عیال آپ کی غلامی میں آ گئے۔ یورپ کی سیاحت کے دوران جرمن کے شہزادے بسمارک آپ کی میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ شہزادہ سرویا آپ کا مرید ہوا اور شہزادہ ملاں معتقد ہو کر آپ کا مطیع و فرما بردار ہوا۔ اس طرح 12 سال تک آپ عرب، حجاز، ایران، عراق، فلسطین و شام، مصر، ترکی، روس، جرمنی اور تمام یورپ میں روحانیت کی تبلیغی دورے کرتے رہے۔ غرض کی ساری دنیا میں آپ نے روحانیت کے تبلیغی دورے کیے۔ آپ کا روحانی مشن عالمگیر تھا۔ آپ کی ساری زندگی غم محبت سے شعلہ زار اور عشق الہی سے سرشار تھی۔ آپ کے متقدین میں ہندوستان کی بڑی بڑی ہستیاں شامل تھیں۔ سر سید احمد خاں، مولانا حضرت موہانی مہاراج کشن پرساد، وزیر دکن میر محبوب علی شاہ نظام حیدرآباد، سر شیخ عبد القادر بیرسٹر، علامہ اقبال اور دیگر علماء فرنگی محل ہیں۔ بڑے بڑے نواب اور راجے مہاراجے اس دربار میں آتے اور آپ کے فقیر بن جاتے۔ غریب و نادار اس سرکار سے شاہ کا لافانی اور لازوال خطاب پاتے۔ آپ سلسلہ عشق کے فقیر لاسانی مجدد فی طریق العشق تھے۔ آپ نے فقیری کیا اور فقیری کر رہے ہیں۔ آپ کا طریقہ الفقری اور طریقہ اویسی ہے۔ آپ کا دین احمدی ہے۔ آپ نے کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ کو مرید کیا۔ ان میں سے کچھ کو اپنا نسبتی احرام عطا کیا جو آپ کے فقیر کہلائے۔ آپ تمام وارثیوں کے وارث ہیں۔ آپ کا سلسلہ عشق و محبت ہے۔ آپ کے سلسلے کے فقراء اور مریدین نے آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار شریف پر عالی شان روضہ میں غلام گردش تعمیر کیا۔ یہ روضہ شریف وہاں تعمیر ہوا جہاں آپ کی پرانی خانقاہ تھی، جہاں آپ اپنے فقیروں اور مریدوں کو اپنے طریقے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ نے یکم صفر 1323 ہجری مطابق 7 اپریل 1905 عیسوی میں وصال کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے اہل نسبت فقراء احرام پوش سے بیعت و ہدایت کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ آپ کے وصال کے بعد سجادگی اور انتظام کو لے کر مقدمہ بازی بھی ہوئی۔ 14 مارچ سن 1917 عیسوی کو جوڈیشل کمشنر اودھ نے اپنے فیصلے کے ساتھ اسکیم مینجمنٹ
ड्राफ्ट किया, जिसके तहत दरगाह हाजी वारिस अली शाह का इंतज़ाम होता था और आगे भी होना चाहिए। हुजूर अनवर वारिस पाक ने अपने तरीके की बुनियाद रखा और आप अपनी तालीम तलकीन व इरशाद से सिर्फ हिदायत ही नहीं की बल्कि अक्सर लोगों को मुशाहिदा करा दिया करते थे जिनके वह तालिब थे। हर ज़माने में आपकी जलवागरी हुई, कोई ज़माना आपकी जलवागरी से खाली नहीं। यह जलवागरी न बंद हुई और न कभी बंद होगी। जो भी आपके जलवे का मुशाहिदा किया वह आपका आशिक व मुहिब बन गया। आपका फैज़ हयात और ममात में यकसा जारी वह सारी है। आपकी सीरत की रोशनी जिस तरह से फैली हुई है उसी तरह से आपके इहराम शरीफ की रोशनी फैली हुई है। अगर तालिब सच्चा है आपकी जलवे नुमाई से फैज़याब हो सकता है। यहाँ डिस्टेंस टाइम की कोई कैद नहीं है। आपने फरमाया मोहब्बत है तो हज़ार कोस पर हम तुम्हारे साथ हैं। इश्क व मोहब्बत में स्पेस और टाइम की कैद नहीं है। आपका फैज़ बतरीके बातनी दौर हाजिरा में भी जारी है। इंतज़ाम दरगाह हाजी वारिस अली शाह से मुतासिर होने वाले दो तबके हैं। एक वह तबका है जो दुनियावी राहत और मफाद के लिए ट्रस्ट मैनेजमेंट के वहदेदारों की हिमायत और खुशामद को अपना शार बना लिया है। दूसरा तबका वह है जो उनकी बेतवज्जी की वजह से बुनियादी सहूलतों से महरूम है। रूहानी अशगाल और तरीक़े वाशिया की मश्क का इंतज़ाम बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हज़रत हाजी वारिस अली शाह की तालीमात का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। जबकि ट्रस्टी बोर्ड को अपना वहदा अजीज़ है। उनका ट्रस्ट के मैनेजर और नौकरों को छूट देना खसारा का बाइस है। उनको वारसी ख़ानदान अजीज़ होता तो उनकी इस्लाह फलाह व तरक्की के लिए जद्दोजहद करते। यही नहीं, उनको हुजूर वारिस पाक अजीज़ होते तो आपकी तालीमात को ज़मीनी सतह से फैलाने में सरगर्म अमल होते। दरगाह हाजी वारिस अली शाह की जायदाद इमलाक नक़द जिन्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो जिस मद के लिए उसी मद में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। चढ़ावे जो हुजूर अनवर वारिस पाक के वारिसों के लिए मखसूस हैं वह किसी मकसद में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इस सिलसिले में स्कीम मैनेजमेंट की दफ़ा 27 के तहत ज़रूरी कदम उठाए जाएं और उनको तालीम और रूहानी सलाहियत के लिए इस्तेमाल कराने के आर्डर हासिल किए जाएं ताकि 104 साल पुराना मामला जो पेंडिंग पड़ा हुआ वह हल हो जाए। तमामी फ़ुक़रा वारसी जो दौर हाजिरा में मौजूद हैं इनमें ज़्यादातर नए हैं वह तालीमात वारसी से लाइल्म हैं और जो इनके ज़रिए से दाखिले सिलसिला मुरीदीन वह भी तालीमात वारसी से लाइल्म हैं। इसलिए यह ज़रूरी हो गया है कि मैनेजमेंट सतह से तालीमात वारसी हो और तरीक़े वारसिया की मश्क हो, तभी अहलियत और सलाहियत दिखाई देगी। जो नौकर ट्रस्ट में हैं उनको आदाब वारसी से मुअद्दब बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। उनको जो नौकरी का नशा चढ़ा हुआ है उनको ईमानदारी और सच्चाई से फ़राइज़ मनसबी अदा करने में रुकावट है वह सब तकब्बुराना अंदाज में मेहमानों से बात करते हैं और उनकी निगाह मेहमान की पॉकेट पर होती है। वह सब मेहमानों हाजिरीनों के साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी करते हैं और मैनेजर उन पर लगाम नहीं लगाते बल्कि वह भी उन्हीं के साथ साजबाज में हिस्सेदार नज़र आते हैं। तरीक़ा वारसिया के अकायद से जो आशना नहीं है वही लोग ट्रस्ट के नौकर हैं, इसलिए उनका किरदार मुखालिफाना नज़र आता है। वह शख्स ट्रस्ट का मेंबर नहीं रह सकता जिसके अकायद तरीक़ा वारसिया के ख़िलाफ़ हैं। जो अपनी इस्लाह चाहता अल्लाह पाक भी उसकी इस्लाह करता। जो अपने हाल को बदलना नहीं चाहता अल्लाह पाक भी उसके हाल को नहीं बदलता। इंसान की जैसी सोच होती है उसके किरदार और ईमान वैसे ही होते हैं।
ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ساز باز کی جو مہم میں ملوث ہیں، انہی لوگوں نے درگاہ حاجی وارث علی شاہ کے انتظام کو بگاڑ رکھا ہے۔ پہلے وہ اپنی اصلاح خود کر لیں، تبھی درگاہ حاجہ کا بگڑا نظام اپنی اصلی حالت پر آ سکتا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا، دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ اور فرما، پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرما مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے، اور فرما محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو، یہی دنیا میں، یہی مرتے وقت، یہی قبر میں اور یہی حشر میں ساتھ رہے گی۔ اور فرمایا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ جو کچھ ارشادات حاضہ ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ان کے جو برعکس ہیں وہ سب پروپیگنڈے ہیں۔ رسومات کی ادائیگی کے ساتھ حقیقت کی طلب رکھنی چاہیے۔ مقصد زند خدا کا قرب ہونا چاہیے۔ دنیا اور نفس فانی ہے، خدا کی ذات باقی ہے۔ جو خدا کی ذات میں فنا ہو گیا وہ بھی باقی ہے۔ خدا کے ذکر کے ساتھ خدا والے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ یا وارث، یا وارث، یا وارث۔